بہت ہمیں خوشی ہے کہ ہماری دوسری پبلیکیشن ٹی جے ونٹرز کی جو پبلیکیشن ہے وزڈم فار کنٹمپری ٹائمز، اس کے بعد یہ فلسفہ اسلامی پہ استاد آغا فاضل کی، حامد رضا فاضل صاحب کی، جو شروع سے ہمارے ساتھ ہیں، فلسفہ اور عرفان پڑھاتے رہے یہاں پہ دو لوگوں کی کلاسز بھی سے شروع ہوئی، ایسا بھی رہا ہے۔ وہ شروع میں ہم نے کوشش کی فلسفے کی کلاسوں کی، وہ زیادہ چلی نہیں، لوگ بھاگ جاتے تھے، تو زیادہ لوگوں کو شوق رہا عرفان کا، میٹا فزکس کا۔ اس میں فصوص کا دورہ 2-3 دفعہ، شاید 2 دفعہ کرا چکے ہیں کم سے کم اوور دا ایئرز۔ تو آپ میں سے کئی ایسے ہیں جو فصوص کے دورے میں تھے، آپ دونوں حضرات۔ میں صرف شکریہ ادا کروں گا فاضل صاحب کا اور ان کے تمام سٹوڈنٹس کا، اور اس کتاب کو ترتیب دینے میں کافی ساتھیوں کا ساتھ رہا ہے۔ اس میں جو سر ورق میں آیت لکھی گئی ہے اس کا ترجمہ ضرور پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جسے حکمت دی جائے تو بے شک اسے بہت زیادہ بھلائی مل گئی، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب۔ تو صوفیہ کہتے ہیں یہ عقل والے یعنی اولو الالباب سے مراد ہے کہ دل رکھنے والے، یعنی کہ جو عرفان رکھتے ہیں یا ڈائریکٹ نالج رکھتے ہیں۔ اور اس طرح متعدد اور بھی لوگ ہیں، کیونکہ اس کتاب کو آتے آتے کافی سال لگ گئے۔ اور اس کے متحرک جو ہیں وہ سید رضوان ضمیر ہیں، ہمارے بورڈ کے ممبر بھی ہیں، ہمارے شروع سے ساتھی ہیں، اور وہ فاضل صاحب کے شاگرد ہیں، بہت پرانے، خود بھی پی ایچ ڈی ہیں اور خود پروفیسر ہیں، مگر وہ آج تک ان کے شاگرد ہیں، ان سے مختلف علوم آج کل منطق پڑھ رہے تھے پچھلے دنوں۔ تو آج کی ترتیب ایسے ہوگی کہ میں سب سے پہلے دانش کو دعوت دوں گا کہ سید رضوان ضمیر نے جو پیش لفظ لکھا ہے وہ پڑھ دیں۔ اس کے بعد ہمارے مین سپیکر حامد رضا فاضل ہوں گے، جو کیونکہ یہ کتاب بنیادی طور پر ملا صدرہ پر ہے اور ان پہ اور انڈائریکٹلی اسلامی فلسفے پر بھی ہے، اور ملا صدرہ کی ذات میں جو فلسفہ اور عرفان یکجا جو ہو جاتا ہے نا، وہ بڑا ضروری ہے سمجھنا۔ تو وہ میرا خیال ہے ہمیں سمجھائیں گے، اور تاکہ کتاب کو کیسے استعمال کرنا ہے وہ سمجھ میں آئے۔ اور بھی دیگر اس میں معاملات ہیں، جو ٹرمینالوجی وغیرہ ہے اس کے ساتھ اس میں کیا اس کے لیے کیا گیا ہے، اس کا بھی ایک انڈیکس ہے۔ اور آخر میں ہمارے مہمان خصوصی ڈاکٹر امجد وحید صاحب کو ان سے اظہار خیال کی ہم کریں گے درخواست۔ تو جناب یہ شاہ صاحب کا پیش لفظ ہے، تو وہی بس میں لفظ بلفظ پڑھتا ہوں۔ گزشتہ 2 صدیوں میں برصغیر پاک و ہند کی مسلم فکر میں اسلامی فلسفے سے شناسائی بتدریج زوال کا شکار ہے۔ حالانکہ اسلامی فلسفہ صدیوں سے اسلامی علمی روایت کا ایک اہم جزو اور ستون رہا ہے، اور بالخصوص برصغیر کی اسلامی روایت میں جہاں یہ مدارس کے نصاب کا حصہ رہا ہے، چنانچہ درس نظامی کے نصاب میں منطق اور دیگر علوم عقلیات کے زمرے میں شامل رہا ہے۔ درس نظامی کا نصاب فرنگی محل کے علماء نے مرتب کیا تھا، برصغیر کے مدارس میں تبدیلیوں کے ساتھ آج تک رائج ہے۔ ابتدا میں اس میں معقولات یعنی عقلی علوم، کچھ تبدیلیوں کے ساتھ علم فلسفہ، ریاضیات، منطق اور فلکیات وغیرہ کو خاص اہمیت دی گئی تھی۔ فرانسس رابنسن کے مطابق درس نظامی میں فلسفہ اسلامی کی 3 کتب شامل تھیں، جبکہ مدرسہ رحیمیہ میں 1 یعنی فلسفہ اسلامی اس نصاب میں اہم حیثیت رکھتا تھا۔ یہاں گزشتہ صدی نقلیات یعنی علوم قرآنی، حدیث و فقہ کی نسبت تنزل کا شکار نظر آتی ہے۔ برصغیر کے اہم ترین مفکرین میں شمار کیے جانے والا شاہ ولی اللہ کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے شیخ محمد اکرام تحریر کرتے ہیں۔ 10 سال کی عمر میں شرح جامی شروع کی اور پھر معقولات ختم کر کے منقولات تک جا پہنچے۔ فقہ، منطق، حدیث، کلام کے علاوہ آپ نے اپنے والد سے طب، معانی اور ہندسہ و حساب کی کتابیں پڑھیں۔ فلسفے کے مخصوص موضوعات مثلاً الہیات، مابعد الطبیعیات
کو برطرف بھی کر دیا جائے تو اصول فقہ، کلام اور فلسفے کی بنیاد کی حیثیت رکھنے والی منطق ارسطو کی تشکیل کردہ ہے، جو یونانیوں سے مسلم روایت تک پہنچی، جس میں مسلم منطقیوں نے گراں قدر اضافہ بھی کیا۔ شاہ ولی اللہ کی مثال دینے سے مقصود یہ دکھانا تھا کہ فلسفے کی روایت اسلام کے ابتدائی ادوار سے نہ صرف اسلامی علمی اور فکری روایت کا اہم جزو رہی ہے، اور جس میں کندی، فارابی اور ابو علی سینا جیسے بڑے بڑے نام ہیں، بلکہ برصغیر پاک و ہند کی اسلامی علمی اور فکری میراث کا بھی خاص حصہ تھا۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے استاد حامد رضا فاضل صاحب نے فلسفے کے اس ابتدائی تعارف کے لیے مکتبہ ملا صدرہ ہی کیوں چنا؟ اس سلسلے میں ابوالحسن ندوی کا یہ تبصرہ قابل توجہ ہے۔ 10ویں صدی میں امیر فتح اللہ شیرازی کی آمد ہندوستان پر ایران کے علماء متاخرین محقق دوانی، میر صدر الدین شیرازی اور میر غیاث الدین منظور اور مرزا جان کی تصانیف داخل نصاب ہوئیں۔ یعنی فلسفہ اسلامی کے ایرانی مکتب کے اثرات ہماری علمی روایت پر 17ویں صدی سے ہیں۔ یہاں پر علامہ اقبال کے پی ایچ ڈی مقالے دی ڈیولپمنٹ آف میٹافزکس ان پرشیا کا، جو ایران میں مسلم فلسفے کی فکری ارتقاء کا ایک جائزہ ہے، ذکر بھی لازمی ہے۔ کلامی مکتب مثلاً اشاعرہ، تصوف و عرفانی مکتب، ابن عربی اور اشراقی فلسفے کے علاوہ اقبال نہ صرف ملا صدرہ کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ ان کے مکتب حکمت مطالعہ کے 18ویں صدی کے ایک اہم نمائندہ ملا ہادی سبزواری کو ایرانیوں کے مطابق جدید ایرانی فلسفی کا سب سے نمایاں مفکر گردانتے ہیں۔ یاد رہے کہ کچھ محققین کے مطابق مغربی فکر اور انگریزی زبان کا ملا صدرہ شیرازی سے پہلی دفعہ تعارف اقبال کی اسی کتاب کے ذریعے سے ہوا۔ یعنی ایک طرف 17ویں صدی کے بعد سے آج تک ایرانی فکری حلقوں میں ملا صدر الدین شیرازی کے فلسفے کا سکہ رائج رہا ہے۔ علامہ طباطبائی، جن کا ذکر استاد حامد رضا فاضل متعدد بار کرتے رہے ہیں، اسی مکتب کے 20ویں صدی کے اہم نمائندے ہیں، اور دوسری طرف ابتدا ہی سے ملا صدرہ کا فلسفہ حکمت مطالعہ برصغیر کی اسلامی علمی اور فکری حلقوں میں مقبول رہا اور مدارس کے نصاب کا حصہ بنا۔ ان جہات سے یہ بات قابل توجہ ہے کہ اسلامی فلسفے کی روایت اور ابحاث نہ صرف فارس و ہند کے درمیان علمی اور تہذیبی روابط کی عکاس ہے، بلکہ سنی شیعہ مکاتب کے درمیان کلامی اور تاریخی اختلافات سے بالاتر بھی دکھائی دیتی ہے۔ اس ضمن میں یہ سوال خاص اہمیت کا حامل ہے کہ فلسفہ اسلامی زمان و مکان، تہذیب و تمدن اور مذہبی تعصب سے بالاتر کیوں رہا؟ اس سوال کا بہترین جواب اس کتاب کے مطالعے اور فلسفے کے موضوع، منہج بحث اور روش استدلال سے شناسائی حاصل کرنے ہی سے مل سکتا ہے۔ اسلامی فکر، تہذیب و تمدن میں اہم مقام رکھنے کے باوجود اردو زبان میں اسلامی وضع پر تعارفی کتاب کی عدم دستیابی کے پیش نظر 2007 میں نے استاد حامد رضا سے گزارش کی کہ وہ ایک ایسی کتاب تحریر کر دیں جس سے فلسفہ اسلامی کے بنیادی موضوعات اور مباحث سے عوام و خواص کو روشناس کرایا جا سکے۔ گو اس تجویز کو بروئے کار لانے میں ہمیں 13 سال کا عرصہ لگا۔ دعاگو ہوں کہ دیر آیت درست آیت کے موافق یہ کتاب علم و معرفت کے متلاشی اذہان اور قارئین تک رسائی حاصل کرے۔ خدا مصنف اور ہستوریز کے تمام عملے کو، جن کی کاوشوں سے یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچ پایا ہے، توفیق مزید سے نوازے۔ کتاب کے مطالب اہم، عمیق اور صحیح طلب ہیں، جنہیں سمجھنے کے لیے طالبان حق و حکمت کو کچھ تگ و دو تو کرنا ہوگی، لیکن اگر اساتذہ فلسفہ اسلامی اور فلسفہ دوست اذہان و قارئین سے مدد لی جائے تو کتاب کے مطالب سے بیش بہا مستفید ہوا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ایڈیشن میں کتب میں اصطلاحات فلسفے کو سمجھنے کے لیے انگریزی اصطلاحات کی کلید فرہنگ یعنی کہ گلوسری کا بھی اضافہ ممکن ہوگا۔ والسلام، سید رضوان ضمیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ سب سے پہلے تمام
احباب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس کتاب حکمت ملا صدرہ کی تقریب رونمائی میں شرکت فرمائی ہے۔ اللہ پاک تمام احباب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ زیر نظر کتاب حکمت ملا صدرہ، اس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ سمجھیں کہ مکتب ملا صدرہ جسے حکمت متعالیہ کا نام دیا جاتا ہے، وہ مکتب ملا صدرہ کیا چیز ہے۔ مکتب ملا صدرہ کو سمجھنے سے پہلے جو مکاتب فلسفی پہلے سے اسلامی معاشرے میں موجود تھے، اگر ہم ذرا سی بھی آشنائی حاصل کر لیں تو مکتب ملا صدرہ کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ملا صدرہ کی وفات ہوتی ہے 1045 ہجری میں۔ اب ہجرت پیغمبر کے بعد یا پیغمبر کی رحلت کے بعد جب اسلامی دنیا میں فلسفی کتب کی تراجم ہوئے، عربی زبان میں مختلف یونان کے فلاسفہ کی کتب کو ترجمہ کیا گیا، تو اس کے بعد اسلامی دنیا میں مختلف فلاسفہ نے ظہور کیا، جس میں کندی، فارابی یہ لوگ تھے۔ لیکن جو سب سے نمایاں فلسفی جو مکتب مشاء سے جن کا تعلق تھا اور مکتب مشاء کے آئندہ اور بانی کے طور پر کہ جنہوں نے مکتب مشاء کو تشکیل دیا تھا، وہ ابو علی سینا تھے۔ ابو علی سینا کے فلسفے کو سمجھنا ہوگا کہ حکمت مشاء کیا چیز تھی۔ حکمت مشاء سے پہلے صدر اسلام میں متکلمین ظاہر ہوئے تھے، کلامی بحثیں اسلامی معاشرے میں رائج ہو چکی تھیں، تو وہ اسلامی معاشرے پہ ایک کلامی ایک جو فکر تھی وہ حاکم تھی۔ اس فکر کے بعد لوگوں نے جب یہ فلسفی کتابیں عربی زبان میں ترجمہ ہوئی ہیں اور بڑے بڑے فلاسفہ آئے ہیں، تو پہلے فلسفی جن کی کتابیں مشہور بھی ہیں اور بڑے عظیم فلسفی مانے جاتے ہیں 4 ہجری میں، وہ ابو علی سینا تھے۔ ابو علی سینا نے جو مکتب تشکیل دیا تھا اسے مکتب حکمت مشاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب یہ مکتب مشاء اور اس سے پہلے مکتب کلام موجود تھا، جسے کلامی مکتب کہا جاتا ہے۔ کلامی مکتب میں یہ ہوتا تھا کہ متکلم جو ہوتا ہے، چونکہ وہ اپنے آپ کو اسلام کے اصولوں کا پابند سمجھتا ہے، تو اس کی ذہن میں پہلے یہ ہوتا ہے ایک کہ میں نے اسلام کا دفاع کرنا ہے، ہدف پہلے سے مشخص ہوتا ہے۔ لیکن فلسفے میں ہوتا یہ ہے کہ ہدف مشخص نہیں ہوتا، فلسفی بحث آزاد ہوتی ہے، وہ عقل کے ذریعے سے فلسفی سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، نتیجہ اس کا جو بھی ہو، یعنی جو بھی نتیجہ ہو اس سے اسے سروکار نہیں ہے۔ لیکن متکلمین وہ پہلے سے ذہن میں ایک ہدف رکھتا ہے۔ تو یہ اسلامی معاشرے پہ مکتب کلام حاکم تھا۔ اس کے بعد یہ ابن سینا ہے، تو ابن سینا نے حکمت مشاء کے اوپر کتابیں لکھیں اور اپنا ایک فلسفی مکتب تشکیل دیا۔ بڑی بڑی کتابیں ابن سینا کی لکھی ہوئی ہیں۔ مشہور کتاب جو آخری الاشارات و تنبیہات، البتہ اس زمانے میں جتنے بھی فلسفی آتے تھے وہ طبیعیات پہ کتاب لکھتے تھے، ریاضیات پہ ہوتی تھیں، پھر الہیات کے اوپر ان کا ایک حصہ ہوتا تھا۔ اب ابو علی سینا کی جو روش تھی، روش فلسفی یا اسلوب جو تھا، وہ خالص عقلی اسلوب تھا، خالص عقلی اسلوب تھا، خالص عقل کے ذریعے سے چیزوں کو سمجھتے تھے، فکر کرتے تھے عقل کے ذریعے سے،
اور عقل وہ جہاں تک لے جائے اس سے اسے سروکار نہیں ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے ابن سینا کے فلسفے میں دیکھیں کہ ابن سینا کے لیے ضروری یہ نہیں ہوتا تھا کہ میرا نظریہ دین کے ساتھ بھی مطابقت رکھے۔ بسا اوقات یہ ہوتا تھا کہ ابن سینا کا نظریہ دین کے خلاف چلا جاتا تھا، جس کے اوپر پھر امام غزالی دوسرے لوگوں نے ان کے اوپر اعتراضات بھی کیے کہ آپ کے فلاں جو فلسفی نظریہ ہے دین کے خلاف ہے، دین سے سازگار نہیں ہے۔ جس طرح مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ عالم علی الاطلاق ہے، اللہ تعالیٰ تا قیامت سب چیزوں کا علم رکھتا ہے، کلیات جزیات سب کا عالم ہے۔ لیکن ابن سینا نے جس طریقے سے وہ فلسفہ، جس طریقے سے وہ بحث کی، تو بحث میں وہ عالم کلیات ثابت ہوتا ہے، لیکن وہ جزیات میں جا کے وہ مشکل پیش آ جاتی ہے ان کے لیے۔ تو جس پہ امام غزالی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ تو اللہ کے عالم علی الاطلاق کے قائل نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے میں عالم علی الاطلاق ہوں، اور آپ جزیات کے علم بجزیات کے منکر ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جزیات کا عالم نہیں ہے، وہ کلیات کے ذریعے سے ہی جزیات کو درست کرتے تھے، تو در حقیقت جزیات کا انکار تھا۔ اسی طرح وہ اعادہ معدوم کی بحث کہ جو چیز، جس چیز نے ختم ہو جانا ہے، نابود ہو جانا ہے، اس شے کا دوبارہ اسی بعین ہی اسی طرح پلٹنا عقلی لحاظ سے ناممکن ہے۔ پھر وہ بحث متکلمین اعتراضات پیش آ جاتے تھے کہ اگر یہ بات ہے تو موت کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے میں قیامت کے دن جس طرح آپ پہلے تھے ویسے ہی میں تمہیں دوبارہ پلٹاؤں گا۔ اور جب اعادہ معدوم کو قبول کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب فنا ہو جاتا ہے تو فنا اور نیستی کے بعد بعین ہی دوبارہ اسی طرح پلٹنا ناممکن ہے۔ ابن سینا کی نگاہ میں ناممکن ہے، بڑی بڑی دلیلیں دی، اور اللہ فرما رہا ہے ممکن ہے، میں نے پلٹایا ہے۔ عزیر علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں دیکھیں، حضرت عزیر علیہ السلام جو نبی تھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین مختلف آیات میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ابن سینا کی جو روش تھی فلسفہ میں، جو روش جس روش سے استفادہ کیا وہ خالص عقلی روش تھی، تو خالص عقلی روش ان کو بعض اوقات دین کے خلاف لے جاتی تھی۔ تو اسی وجہ سے پھر وہ اسلامی معاشرہ میں جو متفکر تھے، جو اسلام کے عالم تھے، انہوں نے پھر ابن سینا پہ اعتراضات کیے کہ یہ پھر بحث ہو گئی کہ یہ فلسفہ دین کے خلاف ہے۔ پھر فلسفے کے اوپر بیان ہو گیا کہ یہ دین کے خلاف ہے، تو اسے نہیں پڑھانا چاہیے، مدارس میں جو دینی درس گاہ ہے وہاں پہ سے ممنوع قرار دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے مسائل دین کے خلاف ہیں، دین سے سازگار نہیں ہیں۔ اب ابن سینا کے بعد ایک ہی دور میں تھوڑا سا فاصلہ تھا، تیسرا جو مکتب وجود میں آیا وہ شیخ شہاب الدین سہروردی کا مکتب تھا، جنہیں مکتب اشراق کہا جاتا ہے۔ اب سہروردی اور ابن عربی کا ایک ہی زمانہ تھا، تھوڑا سا 20-30 سال کا فرق تھا ان کے اور ابن عربی کے درمیان۔ لیکن مکتب اشراق میں شیخ شہاب الدین سہروردی نے دیکھا کہ یہ خالص عقل تو لے جاتی ہے دین کے خلاف، تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ میں اس طریقے سے اپنا مکتب فلسفی پیش کروں کہ جس سے ایک فلسفی مکتب بھی لوگوں کے لیے بیان کر دوں اور وہ دین کے ساتھ بھی سازگاری رکھتا ہو۔ تو انہوں نے بڑی کوشش کی، تو انہوں نے پہلی جو چیز، ظاہرہ جو انسان ایک مکتب تشکیل دیتا ہے تو جس روش سے، جس اسلوب سے استفادہ کرتا ہے اس اسلوب کی بڑی تاثیر ہوتی ہے اس پورے مکتب پر۔ پہلے ابن سینا خالص عقل سے آگے چلتے تھے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی نے کیا کیا کہ یہ فرمایا کہ خالص میرا جو فلسفہ ہے اس کی بنیاد خالص عقل نہیں ہے، بلکہ عقل کے ساتھ ساتھ تہذیب نفس، تصفیہ نفس، تزکیہ نفس، یہ دونوں اگر ایک دوسرے کی تائید میں ہوں
تو تب جا کر ایک خالص اور ایک صاف و شفاف مکتب تشکیل دے سکتے ہیں. اور انہوں نے وہ مکتب تشکیل دیا جسے مکتب اشراق کہا جاتا ہے. تو مکتب اشراق میں آپ دیکھیں گے کہ کافی سارے مسائل بھی جا کے یعنی حل ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی مشکلات جوں کی توں تھیں کہ دین اور فلسفہ کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے، دین اور فلسفہ آپس میں سازگار نہیں ہے. تیسری جو روح حاکم تھی، چوتھی، پہلی مکتب کلام، دوسرے مکتب مشاء ابن سینا، تیسرے مکتب اشراق، اور چوتھی جو روح حاکم تھی وہ فکری روح. وہ چوتھی فکر جو اسلامی معاشرے پہ حاکم تھی وہ فکر معنوی اور جسے فکر عرفان کہا جاتا ہے، مکتب عرفان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس مکتب کے نمائندہ اور بانی محی الدین ابن عربی ہیں. محی الدین ابن عربی کے ایک اپنے یعنی پورے وہ ایک عرفانی مکتب ہے کہ جس کی گہرائی میں جتنا انسان جائے گا اتنا ہی اپنے آپ کو جاہل محسوس کرے گا، اتنا ہی اپنے آپ کو جاہل محسوس، جتنا ہی اس کی گہرائی میں جائے گا. وہ ایک یعنی بے پناہ اور ایک بہت زیادہ وسعت جس کے اندر ہے اور بہت زیادہ لامحدودیت ہے. جس طرح دین میں ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے تا قیامت انسانیت کے لیے بھیجا ہے، لیکن اس کتاب کی ظاہر کے 70 ظاہر، باطن کے 70 باطن، یہ حدیثوں میں ہے. تو یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کی الفاظ کے معانی میں جتنا آپ عمیق ہو سکتے ہیں اتنا ہی عمیق ہوا جا سکتا ہے. یعنی اس کے اندر اتنی بے پناہ قابلیت و استعداد موجود ہے کہ جتنا اس کی گہرائی میں جائیں گے اتنا ہی نئے نئے معنی اور نئے نئے حقائق آپ کے لیے کشف ہوں گے. ویسے ہی یہ چونکہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ ہے. اب محی الدین ابن عربی نے چونکہ ان کی روش وہ کشف و شہود تھی، تو کشف و شہود کی بنیاد پہ جو چیزیں انہوں نے حاصل کی اور پھر وہ ان کا ایک نظریہ تعویل، اور جس تعویل سے پھر چیزوں کو سمجھا، قرآن کو سمجھا. تو یعنی بسا اوقات انسان جب پڑھتا ہے ابن عربی کو تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ جو بات کر رہے ہیں اور یہ جو آیت ہے دور دور کا رابطی نہیں ہے، دور دور کا رابطی نہیں ہے. لیکن جب اس لفظ کی گہرائی میں جائیں گے، لفظ کی گہرائی میں جائیں گے تو اب اس میں پتہ چلے گا کہ کتنا ہی ان کا آپس میں عمیق اور گہرا رابطہ ہے. اب اس کی مثال نے، ہم چونکہ فلسفہ یہ عرفان پڑھ رہے ہیں، فصوص الحکم، تو ہر فصل میں ہی نئی چیزیں ابن عربی بیان کرتے ہیں اور نئی چیزیں کشف ہوتی ہیں. اب چونکہ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتایا جائے مکتب ملا صدرہ کیا ہے. اب یہ ساری 4 فکریں، 4 افکار انسانی عقول، انسانی قلوب پہ حاکم تھے. اب ملا صدرہ نے آ کے دیکھا، ملا صدرہ بنیادی طور پر ابن عربی سے متاثر ہیں، ابن عربی سے متاثر ہیں. ملا صدرہ نے کوشش یہ کی ہے کہ میں ایک ایسا مکتب فلسفی تشکیل دوں کہ جو نہ فقط دین کے ساتھ سازگاری نہ رکھتا ہو، بلکہ ملا صدرہ نے دین کو، عرفان کو اور فلسفے کو آپس میں قریب کرنے کی کوشش کی ہے، اور بتایا ہے کہ میں جب ان کی گہرائی میں گیا ہوں تو ان تینوں کے درمیان کوئی جدائی نہیں ہے. پھر فرمایا کہ قرآن، برہان اور عرفان، ان میں کوئی جدائی نہیں ہے. البتہ پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ میرا ہی جو روش ہے اس مکتب کو تشکیل دینے میں، وہ وہی روش ہے جو شیخ شہاب الدین سہروردی کے تھے کہ عقل کے ساتھ کشف و شہود، یہ دونوں جب ملا کے ہم
سوچیں گے، فکر کریں گے، تو اس فکر کی گہرائی میں جائیں گے تو گہرائی میں جا کر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو دین کہہ رہا ہے اور جو فلسفہ کہہ رہا ہے یہ ایک ہی چیز ہے، ان میں آپس میں کوئی جدائی نہیں ہے۔ پھر وہ عقل کی تعریف کرتے ہیں، العقل، عقل کو کے بارے میں المنور بنور اللہ، المؤید بتائید اللہ، وہ عقل جو اللہ کے نور سے منور ہے یا اللہ کی تائید سے مؤید ہے۔ وہ خالص خشک عقل کی بات نہیں کر رہے، وہ عقل کہ جو نور خدا سے، نور الہی سے منور ہے، اس عقل کی گہرائی میں جب جتنا آگے جائیں گے، اس کی گہرائی پہ جب ہم جاتے ہیں تو وہ عقل وہ بات کہہ رہی ہے جو دین کہہ رہا ہے، وہ بات کہہ رہی ہے جو کشف و شہود کہہ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے جب ان تینوں کو آ کے جوڑا تو کہا کہ اصلاً ان کے درمیان جدائی نہیں ہے۔ جب جدائی نہیں ہے تو وہی بہت سارے مسائل جو کلام میں، عرفان میں، مکتب مشاء اشراق میں اختلافی تھے یا دین کے ساتھ سازگاری نہیں رکھتے تھے، وہ سارے کے سارے مسائل آ کر یہاں ملا صدرہ کے پاس آ کر حل ہو جاتے ہیں۔ ملا صدرہ کے پاس یہاں پہ آ کے وہ سارے کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو یہیں سے پھر ملا صدرہ آغاز کرتے ہیں کہ میرا جو فلسفہ ہے یہ فلسفہ قرآن کے ساتھ سازگار ہے، یہ فلسفہ کشف و شہود کے ساتھ سازگار ہے۔ پھر یہیں سے آپ دیکھیں کہ ملا صدرہ 400 سال پہلے آئے، اس کے بعد کوئی مکتب فلسفی عالم اسلام میں وجود نہیں آیا۔ کسی مکتب ملا صدرہ کے بعد کوئی بڑا اسلامی دنیا میں مکتب وجود میں نہیں آیا۔ ملا صدرہ نے آ کے جب یہ اس طرح فلسفے کو تشکیل دینے کی کوشش کی تو ظاہر ہے فلسفے کا آغاز انسان سے ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے متاثر ہوئے ابن عربی سے۔ ابن عربی اور عرفاء جو اپنے سیر و سلوک میں جو 4 سفر عرفانی بیان کرتے ہیں، ان سفر عرفانی کو عرفاء سے لیا، عرفاء سے لے کر ان عرفانی سفر کو اسفار عقلی میں تبدیل کیا، عقلی سفر میں تبدیل کیا۔ جی میں بتاتا ہوں۔ اس وجہ سے وہ کتاب، ان کی مشہور کتاب الاسفار الاربع، 4 مشہور سفر، الاسفار الاربعۃ العقلیہ، 4 عقلی سفر۔ وہ فرماتے ہیں کہ عرفاء نے جو سفر کیے ہیں وہ معنوی اور روحانی سفر ہیں، قلبی اور روحانی سفر ہیں، دل کے سفر ہے۔ عارف کیا کرتا ہے جب سیر و سلوک کرتا ہے کہ دل اور روح کے راستے سے اس عالم طبیعت، جس عالم میں ہم رہ رہے ہیں، اس کو عبور کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تک جب پہنچتا ہے تو یہ سفر کو پہلے سفر کا نام دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پہلا سفر۔ عرفاء کا پہلا سفر سفر من الخلق الی الحق، مخلوقات سے حق تعالیٰ کا سفر۔ اس سفر میں عارف کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی روح سے، پاک دل سے ان سارے پردوں کو کراس کر کے، ساری تاریکیوں کو کراس کر کے اس وحدت مطلقہ سے متصل ہو جاؤں تاکہ اس کے اور میرے درمیان کوئی حجاب نہ رہے۔ اب عارف چونکہ ایک صاف و شفاف دل سے اس ایک پاک حقیقت مطلقہ تک جاتا ہے تو وہاں جا کر جب اس کا اتصال ہوتا ہے تو اس سے پھر اگلا سفر شروع ہوتا ہے۔ اس سے پھر اگلا سفر یہ ہوتا ہے کہ اس حق سے ہی حق میں سفر کرتا ہے، حق سے ہی حق میں سفر کر کے اللہ تعالیٰ کی اسماء الہیہ اور صفات الہیہ سے متصف ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ عارف کا دوسرا سفر ہے۔ عارف کا دوسرا روحانی، قلبی اور معنوی سفر، سفر من الحق الی الحق، حق سے حق تک کا سفر۔ اب جب حق تعالیٰ میں سفر کر لیتا ہے، متصف بصفات الہی ہو جاتا ہے،
اور اسماء الہیہ سے متصف ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی صفات کا مظہر ہو جاتا ہے. جب مظہر ہوتا ہے تو اب وہاں سے اس کا تیسرا سفر شروع ہوتا ہے. تیسرے سفر میں کیا کرتا ہے؟ سیر من الحق الی الخلق، دوبارہ مخلوقات کی طرف پلٹتا ہے بالحق، حق کے ساتھ. تمام مخلوقات میں جب پلٹتا ہے تو پلٹ کے تمام اشیاء میں خدا کو دیکھتا ہے، تمام اشیاء میں حق تعالیٰ کو دیکھتا ہے. چونکہ اس کا سفر اوپر سے نیچے تک ہے، اس کو کہتے ہیں سیر نزولی. اوپر سے نیچے تک جب اللہ سے نیچے مخلوقات تک اس کا سفر ہو رہا ہے تو یہ سارے کا سارا سفر تمام عوالم کو کراس کر کے عالم خلق تک وہ پہنچ رہا ہے. عالم خلق تک جب پہنچتا ہے تو تمام عوالم کی ہر شے میں حق کو دیکھتا ہے. جس طرح حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ و بعدہ و ما ہوا فیہ. میں نے جو جتنی اشیاء کو دیکھا ہے ساری کی ساری اشیاء میں علی اللہ کو دیکھتا ہوں. تمام اشیاء سے پہلے بھی اللہ کو دیکھا، تمام اشیاء کے بعد بھی دیکھا، تمام اشیاء میں بھی اللہ کو دیکھا. یہ حق سے خالق تک کا سفر ہے. جب کہتا ہے کہ ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، جی سنريهم آیات، جی آیات، جی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دیکھیں پورے کے پورے عالم جو ہے جتنے بھی عوالم ہیں سارے کے ساری آیات خدا ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ رویت کرائی. رویت قلب سے ہوتی ہے، دل سے ہوتی ہے، روح سے ہوتی ہے رویت. اب اس تیسرے سفر میں جب وہ انسان پلٹتا ہے اس کائنات میں سب میں اللہ کو دیکھ رہا ہے، حق کو دیکھ رہا ہے. اب اللہ فرماتا ہے جب ایسا کیا ہے تو اب آپ کی ایک ڈیوٹی ہے. ڈیوٹی یہ ہے کہ لوگوں کی باطنی ہدایت کریں. رشد و ہدایت کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. عارف کیا کرتا ہے؟ وہ لوگوں کو مخلوقات کے درمیان محبت ڈالتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا طریقہ بتاتا ہے. اور عارف کا کام یہ ہے کہ مخلوقات الہیہ کی ہدایت کرے. یہ عارف کا کام ہوتا ہے. تو چوتھے سفر میں اس کا سفر ہوتا ہے مخلوق سے مخلوق میں سفر. مخلوق سے مخلوق میں سفر جو ہوتا ہے اس میں وہ رشد و ہدایت کرتا ہے. تو رشد و ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے نفس کو پاک کریں، اپنی روح کو پاک کریں، اور اس پاک روح سے علم و عمل انجام دے کر، علم کی بلندی پہ فائز ہو کر اعمال انجام دے کر دوبارہ اپنا واپسی کا سفر کریں. یہ پھر یہیں سے ملا صدرہ کیا کرتے ہیں، یہیں سے یہ بات یہیں پہ رکھیں، یہیں سے ملا صدرہ کیا کرتے ہیں، یہ عرفاء کی بات ہے. ملا صدرہ یعنی 4 سفروں کو لیتے ہیں، اسفار اربع کو. فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلا سفر ہے جس میں عارف نے وہ پہلا قلبی سفر شروع کیا تھا اس عالم سے اس حقیقت مطلقہ تک پہنچنے کا، میں یہی سفر عقلی طور پہ انجام دیتا ہوں. کون سی عقل؟ المنور بنور اللہ. اپنے آپ کی تزکیہ نفس کرتا ہے، کشف و شعور، اس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے. تو کہتے ہیں یہ میرا عقلی سفر ہے. اس سفر میں مخلوقات سے خدا تک پہنچنے میں جو کچھ چیزیں ضروری ہیں وہ ساری کی ساری خدا شناسی تک پہنچنے کا مقدمہ ہے. ان سارے کی ساری فلسفی عقلی اصولوں کو نام دیتے ہیں امور عامہ یا الہیات عامہ کا، جو پہلے سفر میں خدا تک پہنچنے کے لیے ضروری ہیں. اس میں کیا چیزیں ضروری ہیں؟ بہت ساری چیزیں، وحدت، کثرت، وجود، واحد ہے، کثیر ہے، علت و معلول، یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ فلسفے کا ایک حصہ امور عامہ کے اوپر ہے. امور عامہ جن کو نام دیتے ہیں امور عامہ کا یا الہیات عامہ، عمومی الہیات. اس میں اس کتاب میں ہم نے لکھا ہے عموم الہیات عمومی. یہ پہلے 12 چیپٹر اسی کے اوپر ہیں. تو یہ پہلا سفر ہے
یہ ملا صدرہ کا عقلی پہلا سفر ہے خدا تک پہنچنے کا. دوسرا سفر حق سے حق میں وہ اسماء اور صفات کی بحث ہے. اس میں وہ اسماء اور صفات کی بحث ہے. اسماء اور صفات کی بحث کے بعد جب واپسی ہوتی ہے تو واپسی میں جو سفر ہے مخلوقات تک، اس میں تمام عالم جتنے موجود ہیں، عالم عقل ہے، فرشتے، مجردات، عالم مثال و برزخ ہے، عالم مادہ ہے، یہ سارے کے سارے ان کو نام دیتے ہیں افعال باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے افعال یا عوالم کلیہ وجود کا نام دیتے ہیں. تو یہ اس سفر میں وہ عوالم کلیہ وجود کے اوپر بحث کرتے ہیں. پھر جب چوتھے سفر میں جب مخلوقات میں پلٹتا ہے انسان، تو مخلوقات میں رشد و ہدایت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو خدا تک پہنچایا جائے. تو خدا تک پہنچائے، یا انسان پہنچے گا خدا تک یا پٹک جائے گا، منحرف ہوگا انسان. تو دونوں صورتوں میں انسان کی جو نفس یا روح ہے یا نفس ناطقہ جو بھی نام دیں، اس کا گہرا رابطہ ہے بعد اور قیامت سے. کیونکہ یہ اعمال، علم و عمل کا تعلق روح اور نفس ناطقہ سے ہے. تو جب روح اور نفس ناطقہ سے ہے تو جتنا ہی اعمال صاف و شفاف ہوں گے، اتنا وہ صور علمیہ و عملیہ انسان کی نفس ناطقہ میں موجود ہوں گے، اور اسی سے ہی پھر آگے جب اللہ تعالیٰ قیامت میں معشور کرے گا، قیامت میں جب دوبارہ پلٹائے گا، تو یہ سارے کا سارا اسی وجود کا تسلسل ہوگا، اسی وجود کا پھر تسلسل ہوگا. یہاں سے پھر ایک پوری کتاب ہے، پوری ایک جلد ہے نفس کے اوپر لکھ دیتے ہیں. نفس کی جتنی قوا ہیں ان کے اوپر ان کی بحث ہوتی ہے. پھر ایک جلد وہ قیامت کے اوپر ہے. کیونکہ قیامت میں جب انسان پلٹے گا تو وہ پلٹنے میں جو حساب و کتاب ہے اس کا تعلق انسان کی روح سے ہے. تو انسان کی روح میں جو کچھ انجام دیا ہوگا اسی کے مطابق ہی جزا و صلاح ہوگی. یہاں سے پھر وہ معاد قیامت کی بحث شروع کر دیتے ہیں. تو اب ملا صدرہ نے اپنے فلسفے میں اس حکمت متعالیہ میں دو کام کیے ہیں. حکمت متعالیہ میں دو کام انجام دیے ہیں. پہلا کام جو ملا صدرہ نے انجام دیا ہے وہ فرمایا کہ میرے اس مکتب حکمت متعالیہ میں جو پہلے مسائل دین کے خلاف سازگار نہیں تھے یا اختلافی تھے، وہ یہاں آ کے حل ہوئے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ کچھ وہ مسائل بیان کیے ہیں، کچھ مسائل جدید انہوں نے اضافہ کیے ہیں. کچھ مسائل جو اختلافی تھے ان کو حل کیا اس مکتب متعالیہ میں. اور دوسرا جو کام ہوا ہے مکتب متعالیہ میں وہ یہ ہوا ہے کہ ملا صدرہ نے اپنے اضافی اور اپنے ابتکاری نظریات بھی پیش کیے ہیں. وہ کون سا نظریہ؟ مثال کے طور پہ ابن سینا کا نظریہ یہ تھا کہ انسان کی جو روح ہے، جو اعمال آپ انجام دیتے ہیں، علم و عمل، یہ جو علمی صورتیں ہیں اس نفس میں اضافہ ہوتی جاتی ہیں. نفس وہیں پہ ہے، نفس صور کا اضافہ ہو رہا ہے. جس طرح ایک کمرہ ہے، کمرے کو سامان سے، کتابوں سے بھر دیا جائے، ٹھیک ہے. اب کمرہ وہیں پہ ثابت ہے، متغیر نہیں ہے، ویسے کا ویسا ہی ہے. لیکن اضافہ اگر ہو رہا ہے تو صور کا اضافہ ہو رہا ہے، صورتیں آ رہی ہیں، کتابیں آ رہی ہیں، سامان آ رہا ہے، ان کا اضافہ ہو رہا ہے. یہ ابن سینا اور مکتب مشاء میں بات تھی. ملا صدرہ نے آ کے یہ بحث پیش کی ہے، حرکت جوہریہ کا نظریہ دیا. حرکت جوہریہ سے یہ بیان کیا کہ یہ جو صور معقولہ ہیں، یہ جتنی بھی صور علمیہ ہیں، یہ نفس ناطقہ میں جب آتی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اضافہ ہو رہی ہیں، بلکہ صور کا اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ نفس ناطقہ، انسان کی نفس ناطقہ میں رشد و کمال آتا ہے. وہ نفس ناطقہ اوپر جاتی ہے، صور اوپر نہیں جاتی، وہ صورتیں عین نفس ناطقہ بن جاتی ہیں. ابن سینا کے نظریے کے مطابق عین نہیں ہے، دو علیحدہ چیزیں ہیں.
ایک میں ثابت ہے، دوسرے متغیر ہیں۔ ابن ملا صدرہ کہتے ہیں، ملا صدرہ آ کے کہتے ہیں، حرکت جوہریہ کا نظریہ دیتے ہیں۔ حرکت جوہریہ میں یہ فرماتے ہیں کہ پہلے یہ تھا مکتب مشاء میں کہ آراز قابل تبدیل ہیں، ذات قابل تبدیل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ انسان ہے، انسان یہ بدن کے اوپر جو ہے نا، انسان بچہ تھا، بڑا ہوا، یہ ساری کی ساری جو ہے نا آراز میں تغیر و تبدل ہے۔ رنگ کبھی کالا، کبھی گورا، کبھی پیلا، کبھی خوف ہوتا ہے تو پیلا بن جاتا ہے وہ رنگ، یہ سارے کے سارے آراز ہیں۔ تو ملا صدرہ سے پہلے یہ تھا کہ آراز میں حرکت ہے، آراز میں تغیر و تبدل ہے، ذات اسی جگہ پہ ہے۔ مثال کے طور پہ یہ زید وہیں کا وہیں ہے، لیکن اس کا جسم، وہ جو چیز، اس کی ذات اپنی جگہ پہ موجود ہے، اس کے آراز میں حرکت ہو رہی ہے۔ ملا صدرہ نے آ کے یہ فرمایا نہیں، آراز میں حرکت نہیں ہو سکتی جب تک جوہر میں حرکت نہ ہو۔ وہ پھر وہاں سے وہ چونکہ وحدت وجود کے قائل تھے، وحدت وجود، تو فرماتے ہیں کہ جب انسان کی خلقت ہوتی ہے، خلقت میں انسان جب تخلیقی مراحل انسان کے بیان کرتے ہیں تو ایک مرحلے میں انسان کا جب جسم بنتا ہے تو ایک مرحلے میں آ کے روح اس میں اضافہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا روح کہیں موجود ہے، بلکہ بدن کا ایک تکاملی درجہ روح ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ روح کہیں پہ موجود ہے۔ اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں روح جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاء، جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاء، یہ نہیں یعنی ابھی وجود میں آئی ہے روح یہ انسان کا جب تخلیق بدن بنتا ہے بچے کا، 4 مہینے بعد جب روح اللہ تعالیٰ پھونکتا ہے تو وہ روح اس پچھلے جو جسم کا ایک جسم کے تکامل کا ایک مرحلہ ہے، اس مرحلے میں آ کے روح اضافہ ہو جاتی ہے۔ روح جب آتی ہے تو وہ روح پھر اسی بدن کو لے کے آگے چلتی ہے، وہ روح اسی بدن کو ایک لے کر پھر آگے چلتی ہے، وہ روح سارے افعال اعمال وہی انجام دیتی ہے۔ ایک مرحلے میں آ کے وہ روح اس سے جدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو جدا ہوتی ہے موت واقع ہو جاتی ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ پھر اس کی بھی پھر وہ مثال دیتے ہیں کہ یہ پھر جدائی کیا ہے۔ اس کو پھر ملا صدرہ آ کے حرکت کہتے ہیں کہ یہ عرض میں حرکت نہیں ہے بلکہ جوہر میں حرکت ہے۔ یہ جو نفس انسان کی روح بدن کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے، جو بدن میں تغییر و تبدل آ رہا ہے، تبدیلی واقع ہو رہی ہے، وہ در حقیقت ذات میں تبدیلی ہے۔ آپ اعمال انجام دیتے ہیں تو اعمال انجام دینے میں یہ نہیں ہے کہ علمی صورتوں کا اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ آپ کی نفس ناطقہ ہے وہ یا حیوانات سے پستر ہو رہی ہے یا پھر وہ بلندی کی طرف جا رہی ہے۔ بلندی، عروج، زوال، رفعت و بلندی کا تعلق نفس ناطقہ سے ہے، صورتوں سے نہیں ہے، صور عین نفس ناطقہ ہیں۔ پھر اس کو پھر معاد سے جوڑ دیتے ہیں، قیامت سے جوڑ دیتے ہیں، پورے کے پورے فلسفے جو ان کی فلسفی نظام ہے اس کو اسی بنیاد پہ اسی ترتیب سے وہ پوری کتاب لکھ دیتے ہیں۔ الاسفار الاربع العقلیہ، 4 عقلی سفر پہ 9 والیوم میں 9 جلدوں میں ان کی کتاب موجود ہے، جسے الاسفار الاربع العقلیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے ملا صدرہ کا۔ اب یہ جو کتاب ہم نے لکھی ہے، چونکہ ملا صدرہ کا ایک وہ جو فلسفہ پڑھنا چاہیں بہت تفصیلی گفتگو ہے، ایک چونکہ ہم نے 1 جلد 9 جلدیں ہیں، 1 جلد 3 سالوں میں پڑھی تھی۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا ہفتے میں 1 دن کلاس ہوتی تھی، بلکہ جمعرات اور جمعے کی چھٹی ہوتی تھی، باقی سارا دن کلاسیں ہوتی تھی، اور 3 سال میں ہم نے 1 جلد پڑھی تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس فلسفے میں کتنی گہرائی عمق ہے۔ 1 گھنٹے میں 4 یا 3 لائنیں پڑھی تھی۔ ہم 1 گھنٹے میں 2 لائنیں پڑھتے تھے، وہاں پہ استاد کے پاس جو ہے نا وہ 2 لائنیں 3 لائنیں اسی طریقے سے جو ہے نا وہ۔ تو اب وہ تو یعنی حکمت متعالیہ بہت ایک مفصل اور مکتب ہے، اسے جتنا اس کی عمق میں گہرائی میں جتنا تفصیل سے پڑھیں اتنا ہی جو صاحبانے یا جو علم ذوق رکھتے ہیں علم کا، ان
میں تو اور زیادہ ان کو پڑھنے میں مزہ آئے گا. وہ چاشنی جو اس میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. یا عرفان کو آپ پڑھیں گے ابن عربی کو, ملا صدرہ کو, ان کے آپس میں بہت زیادہ قریب ہیں. ہم نے یہ جو کتاب لکھی ہے یہ کتاب در حقیقت ملا صدرہ کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے ایک مقدمہ ہے. ایک مقدمہ ہے. اس کی جو مین اصطلاحات ہیں, ہم نے وجود سے بحث شروع کی, چونکہ ملا صدرہ میں اسی طریقے سے وحدت سے بات شروع کرتے ہیں, وجود, اور وجود سے ہی پھر آگے کائنات میں وحدت, وجود سے وحدت و کثرت کی بحث ہوئی, کثرت, وحدت و کثرت کے بعد پھر انہوں نے علت و معلول, حادث و قدیم, ساری بحثیں اس کے اوپر کی ہیں. تو ہم نے وہ ساری بحثیں یہاں پہ کی ہیں, لیکن ایک ایک دو دو چار چار صفحے میں, کہ جو شخص یہ کتاب پڑھے گا اسے ملا صدرہ کا فلسفہ سمجھنے کے لیے, جب ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پہ حدوث زمانی یا حدوث ذاتی, تو آپ اس کتاب کو اگر کسی نے مطالعہ کیا ہوگا تو اسے سمجھنا آسان ہو جائے گا. علت و معلول کی بحث ہے, وحدت و کثرت کی بحث ہے, وجود کی بحث ہے, اصالت وجود, ماہیت اصل ہے یا وجود اصل ہے, اس کی بحث ہے. یہ اب ملا صدرہ نے پوری جلد اصالت وجود پہ بہت زیادہ بحث ہے, صرف ایک کے اوپر. تو وہ ان کے ابتکاری نظریہ تھا کہ وجود اصل ہے, ان سے پہلے یہ بحث نہیں تھی. اسی طریقے سے اتحاد عاقل و معقول کی بحث ہے, علم و عالم, عالم علم معلوم ایک ہی چیز ہے, یہ بحث. وہ کہتے ہیں میں نے یہ کشف و شہود سے یہ بحث حاصل کیا ہے, یہ اتحاد عاقل و معقول کی بحث. تو یہ پھر اس کی ہم نے جو اصطلاحات تھیں, اگرچہ جو بھی چیپٹر کا عنوان دیا ہے, مثال کے طور پہ وجوب, امکان اور امتناع, تو پہلے بتایا ہے کہ وجود کا کیا معنی ہے, وضاحت کیا نیچے, امتناع کا کیا معنی ہے, امکان کا کیا معنی ہے, اس کی اقسام بیان کیا. لیکن ہم نے پھر احتیاطاً آخر میں 3-4 صفحوں میں اصطلاحات جو ہیں وہ بھی کتاب کے آخر میں اصطلاحات کا ترجمہ بھی بیان کر دیا ہے کہ ان اصطلاحات سے کیا مراد ہے. مثال کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں انقلاب, اب یہاں پہ انقلاب کا نام لیا جائے تو انقلاب یعنی کوئی بہت بڑا ہیجان برپا ہونے والا ہے, بہت تحریک اٹھنے والی ہے, لیکن یہاں پہ فلسفے میں بھی ایک انقلاب ہے. انقلاب کا کیا معنی ہے وہ ہم نے یہاں پہ انقلاب کا معنی لکھ دیا. حادث و قدیم کا کیا معنی ہے, جب ہم کہتے ہیں ملا صدرہ وجود بالقوہ, وجود بالفعل, وہ بھی ساری اصطلاحات ہم نے بیان کر دی ہیں. تو یہ ایک پورے مکتب حکمت متعالیہ کا ایک خلاصہ تھا, ایک تھوڑی سی آشنائی تھی جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. تو امید ہے کہ جو علمی ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب مکتب ملا صدرہ کو سمجھنے کے لیے ایک اچھی کتاب ثابت ہوگی. تو اب دوسری جی یہ بھی کہنے والا تھا کہ جو یہاں بھی کلاسز ہوتی ہیں جی ان کے لیے بھی ایک درسی کتاب کا بھی ایک درجہ رکھے گی. جی سب لوگ پڑھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں ہمیں ٹرمز نہیں سمجھ میں آ رہی, جی 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 تو یہ اس میں بہت کارآمد ثابت ہوگی نا, ایک ہی جگہ ساری ٹرمز مل جائیں گی. جی 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 بالکل. پھر اگر ایک اور نقطہ کہ مثال کے طور پہ آپ یہ کتاب پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, کتاب میں آپ کو مثلا ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ یہاں ایک چیز کم ہے یا ایک چیز زیادہ ہے یا یہ نہیں ہونی چاہیے یا ایک چیز تکراری ہے, تو یہ بھی ہم یہ بھی درخواست کریں گے قارئین سے کہ جو اس کتاب کو پڑھیں گے تو یہ بھی درخواست ہوگی کہ کتاب کو پڑھ کر جو کچھ آپ کے ذہن میں اضافہ یا اس میں کمی بیشی کرنی ہوئی تو وہ بھی ہماری آپ اس طریقے سے بھی ہیلپ کر سکتے ہیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں ہم اس کتاب کو اور بہتر سے بہتر بنائیں. شاید فٹ نوٹس کا اضافہ کر دیں جی جو بھی لوگوں کے آئیں گے ریویوز. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام کے آغاز میں تیمور صاحب نے میرے لیے تھوڑا سا معاملہ مشکل کر دیا تھا, یہ کہہ کے کہ آپ نے بھی باقاعدہ کوئی گفتگو کرنی ہے اس پہ بعد میں.
لیکن آخر میں مجھے سہولت ہوگی کہ انہوں نے یہ میری آسانی کے لیے کہہ دیا کہ کچھ تاثرات امجد صاحب کے بھی کہہ دیا. تو مشکل تو وہ تھی ہی، اور مشکل اس لیے بھی تھا کہ آغاز میں ہی ملا صدرہ کی اصل کنٹریبیوشن تو تیمور صاحب نے بھی 2 فکروں میں کہہ دی تھی کہ انہوں نے فلسفہ اور عرفان کو یکجا کر دیا. تو آج کی اس محفل میں یہ اور مشکل ہو جاتا کہ اس موضوع پہ جواد صاحب کو فلسفہ پڑھانے لگ جاتا میں اور یہاں پر موجود دیگر لوگوں کو عرفان پڑھانے لگ جاتا، جن کی عرفان سے وابستگی بڑی اہم ہے. لیکن بہرحال اس کتاب پر کچھ تاثرات کے حوالے سے اور تھوڑا سا گفتگو اس اعتبار سے کہہ لیں کہ کچھ سہولت مجھے جو ہے کہ یہی کتاب کے جو کانٹینٹس ہیں یہ فاضل صاحب یہاں پر وقتاً فوقتاً یہی باتیں مختلف سالوں میں پچھلے 10-12 سال میں یہاں پہ پڑھنا پڑھانا ان کا جو چلتا رہا، تو یہ ایک بات ہے کہ ان کے قرب میں رہ کے ہم بھی وہ باتیں سنتے رہے. تو اس حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ بھی اپنے تاثرات جو ہیں وہ شیئر ہو سکتے ہیں. پھر ایک اور اس سے بھی بڑی مشکل اس پہ تاثرات کے حوالے سے کہ ملا صدرہ کے حوالے سے، ان کی کنٹریبیوشن کے حوالے سے ہمارے بر صغیر میں جن لوگوں نے اس پہ کام کیا ان میں ایک تو عبد القادر اورنگ آبادی سے لے کر اب بلکہ فاضل صاحب تک ہم کہیں گے کہ جن لوگوں کا بھی کام ہے ان میں سب بڑے بڑے نام رہے، بلکہ ان کی جو اپنی یہی الحکمت المتعالیہ فی الاسفار العقلیہ لربا، اس کتاب کا ترجمہ بھی جن لوگوں نے اردو میں ہمارے ہندوستان پاک و ہند میں کیا وہ بھی بہت بڑے نام ہیں. ان کی ایک جلد کا ترجمہ تو سید مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہوا ہے، اور اس کی دوسری جلد کا ترجمہ غالباً سیدنا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. تو یہ لوگ تو تھے ہی. تو اس کے علاوہ اس فکر سے اور اس حکمت سے، حکمت صدرہ جس کو کہا فاضل صاحب نے، تو اس سے وابستہ لوگوں میں سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی آتا ہے. اور پھر انگریزی میں بھی ہمارے یہاں بر صغیر میں جن لوگوں نے اس پہ لکھنے کی کوشش کی تو وہ ہمارے اسلامی فکر میں انگریزی میں لکھنے والوں میں سب سے بڑا نام ہے ڈاکٹر فضل الرحمان. تو بس یوں سمجھ لیں کہ ملا صدرہ پہ ہونے والے جو کام تھے وہ اور ان سے وابستگی جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کے کیے ہوئے کام تھے ہندوستان میں. اب فاضل صاحب بھی اس فہرست میں شامل ہو گئے ہیں، لیکن فاضل صاحب کی ایک بات بڑی اچھی لگی مجھے یہ دیکھ کے، کتاب بھی خصوصاً پہلے بھی اندازہ تھا کہ میں 10 منٹ پہلے جب پہنچا جہاں وقت سے تو یہی کتاب لے کے میں اس کے 15-20 صفحات میں نے دیکھ بھی لیے، اور یہ تقریباً 100 پیجز پہ آلموسٹ یہ کتاب ہے، مختصر سی کتاب. تو اور اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کے ٹائٹل سے ہی مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کو حکمت صدرہ کہہ دیا ہے اور تعارف فلسفہ اسلامی کہہ دیا ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ ہمارے استاد کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کتاب دیکھ کے آج مجھے اس کی تصدیق بھی ہوئی کہ فلسفے کے میدان کے اندر مسلمانوں کی جو کنٹریبیوشن ہے، یہ ایک رائے موجود ہے بہرحال کہ ملا صدرہ کے حوالے سے کہ فلسفے کے اندر کئی بڑے اصول انہوں نے دیے، جیسے اصالت وجود کا نظریہ ہم ان کا کہتے ہیں، پرنسپیلٹی آف ایگزسٹنس کی جو بات انہوں نے کی، اور اپنے سے پہلے آنے والے جو تھے
جو پرنسپیلٹی آف کیوڈیٹی یا پھر پرنسپیلٹی آف ایسنس کی اصالت ماہیت کی بات کرنے والے جو لوگ تھے، ان کے برعکس انہوں نے جو اصالت وجود کا نظریہ دے دیا، یا پھر تذکرہ کر دیا فاضل صاحب نے کہ حرکت جوہری جس کی بات کر دی، سبسٹانشیل موومنٹ کا ان کا جو نظریہ ہے اس کا بھی تذکرہ ہوا یہاں پر۔ اسی طرح ان کے اور بھی نظریات جو ہیں کہ وہ اوریجنلٹی ان کی کے بارے میں کچھ لوگوں کا بھی دعویٰ رہا ہے کہ وہ بہت اوریجنل تھیریز ہیں جو انہوں نے دیں، لیکن ہمارے استاد کا موقف تو یہ رہا ہے کہ اس کو انہوں نے حکمت صدرہ کہا، اور حکمت کے مسلمات اور بدیہات ان میں اوریجنلٹی کی بات شاید ایک مشکل بات ہے۔ حکمت تو ہوتی ہی یونیورسل ہے، اور وہ یونیورسلز جو ہیں اور مسلم تھاٹ کے اندر اور اسلامی فکر کے اندر، تو ان مسلمات اور بدیہات جو تھے وہ بذات خود گریک تھاٹ سے آئے ہوئے تھے اور وہاں سے ماخوذ تھے۔ تو یہ تذکرہ ہوتے ہوئے استاد کا اس حوالے سے بات ہو گئی، تو ان کی تو رائے یہ ہے کہ ملا صدرہ نے بھی جتنی تھیریز دی ہیں ان کی اصل کنٹریبیوشن کیا ہے اس پہ ان کی اور رائے ہے، اس کا بھی تذکرہ کیے دوں، لیکن یہ بہرحال کہ حکمت میں کوئی اوریجنلٹی کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی، کیونکہ حکمت جو ہے ایک یونیورسلز ہیں، اور یہی جو نظریات تھے اصالت وجود کا، جو ان کے ٹریسز جو ہیں گریک تھاٹ میں بھی موجود تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہیراکلیٹس کے حوالے سے بھی یہی چیزیں وہاں پر یہ مباحث موجود ہوتے ہیں، اور فلاسفی میں پری سوکریٹک پیریڈ کی جو کنٹریبیوشنز تھیں ان کے بھی کچھ باتیں جو ہم تک پہنچتی ہیں، ان میں یہ مباحث جو ہیں یہ وہاں پر موجود ہیں۔ تو اصل پھر کنٹریبیوشن اس حوالے سے میں اس کا تھوڑا سا کانٹیکسٹ بس واضح کرتا جاؤں کہ ملا صدرہ کے حوالے سے اور ان کے کام کو 17ویں صدی کے حوالے سے، کہ جیسے میں نے کہا اپنے استاد کے حوالے سے کہ ان کا تو خیال ہے کہ مسلمانوں کی فلسفے کے اندر کنٹریبیوشنز کوئی بہت زیادہ قابل ذکر نہیں ہیں۔ پوری اسلامی تاریخ نے اگر کوئی فلسافیکل سسٹمز دیے ہیں تو وہ صرف 2 ہیں، ایک ابن سینا کا اور ایک ملا صدرہ کا۔ یہ پورا اسلامی فلسفہ ہے، یوں سمجھ لیں۔ اور مجھے پھر یہ دیکھ کے اور خوشی ہوئی کہ وہی جو ابن سینا کا بھی اپنا سسٹم ہے، وہ تو پیورلی ارسطوٹلین کیٹیگریز پہ بیسڈ تھا، جن کو بعد میں ہمارے ہی ایک بہت بڑے جو اشراق کے بانی ہیں شہاب الدین سہروردی مقتول، تو انہوں نے تو یہ کہہ کے رول آؤٹ کر دیا کہ یہ اصل میں یوں کہہ لیں سبجیکٹو متھ ہے، جو ارسطوٹل کے معقولات اشرا یا ان کی پوری کی پوری جو ہماری مشاء کی روایت جس کو ہم کہہ رہے ہیں ایویسینین ارسطوٹلین ٹریڈیشن فلاسفی کی تھاٹ کی جس کو ہم نے کہا، تو انہوں نے تو اس کو سبجیکٹو متھ کہہ کے رول آؤٹ کر دیا۔ ہمارے ہاں جو اشراق کی روایت ہے تو ان کی کرٹیک تو یوں کہہ لیں کہ اس قسم کی ہے، تو وہ بھی نہ بچی ہمارے پاس جو ابن سینا کی کنٹریبیوشن تھی اسلامی فلسفے کی، تو ہمارے پاس پھر ایک ہی سسٹم آف فلسفی بچا اور وہ ملا صدرہ کا تھا دیا ہوا۔ اور پھر اس پہ اور خوشی ہوئی کہ وہ یہ کمپٹیشن کی تیاری وغیرہ کرنے والے لوگ ہوتے تھے تو ان سے پوچھتے تھے ہم کہ کیا سبجیکٹ رکھے، تو ان میں سے اکثر کا ایک یو ایس اے کی ہسٹری لیا ہوتا تھا ایک کورس، تو پوچھتے تھے آپ نے کیوں رکھا، انہوں نے کہا جی سب سے چھوٹی ہسٹری ہے، آسانی ہو جائے گی اس کو
پڑھنا اور اس میں تیاری کرنا. کچھ 100 سالوں کی تو تاریخ ہے، اس سے چھوٹی تاریخ نہیں تھی کوئی. تو مسلم فلسفی میں فاضل صاحب کی یہ کتاب دیکھ کے اور بڑی سہولت ہو گئی کہ ہمارے پاس ایک ہی سسٹم آف فلسفی بچا تھا اور فاضل صاحب نے اس کو 100 صفحوں میں بند کر دیا ہمارے لیے. تو یہ دیکھ کے تو اور معاملہ جو ہے آسان لگا کہ وہی ہسٹری آف USA کی طرح کہ بڑا اچھا انتخاب ہے. فاضل صاحب پچھلے 10-12 سال سے ہمیں یہاں مسلم فلسفہ پڑھانے کی کوشش کر رہے تھے. تو اب یہ بہت اچھا ہو گیا کہ انہوں نے اس کو تحریر میں بھی لے آئے اور اس کو آپ بھی دیکھیں گے، پڑھیں گے. میں نے ابھی 10-15 صفحے دیکھے اس کے، تو بہت ہی وضاحت کے ساتھ انہوں نے چیزیں کہہ دیں اور بہت ہی واضح ہیں باتیں. آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ وہ ایک تشفی جو نہیں ہوتی نا کئی کتابیں پڑھ کے موضوعات پہ، تو ایک فکرے کے اندر ہی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کافی سارے معاملات جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں اتنی سہولت کے ساتھ جو ہے. تو آسان لکھنا سب سے مشکل لکھنا ہے. تو فاضل صاحب نے یہ کام تو بہرحال مسلم فلسفے کے حوالے سے کر دیا. اس کو حکمت صدرہ جب انہوں نے کہا تو یہ چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ان یونیورسلز کو بیان کر دیا ہے اور اس کو تعارف فلسفہ اسلامی کہہ دیا. تو یہ بھی واضح ہو گیا کہ پورے کے پورے اسلامی فلسفے کا تعارف اس کے اندر بند ہے، سمجھ لیں، اس مختصر سی کتاب کے اندر. تو میں اس طرف آ رہا تھا 1-2 منٹ میں کہ ملا صدرہ کی جو اصل کنٹریبیوشن ہے کہ جس کے لیے وہ اور اہم ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے پاس مسلم فلسفے کے نام سے اگر کوئی فلسفیانہ نظام ہے تو وہ ملا صدرہ کا ہی دیا ہوا ہے. یہ تو یقیناً ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو در حقیقت ملا صدرہ کا جو دور ہے اس دور کے اندر بر صغیر پاک و ہند میں بھی، ایران میں بھی، یہ جس کو ہم پرشیو عربک جیٹ سٹریم کہتے ہیں اپنی اسلامی روایت کی، وہ ایک خاص سٹیج پہ پہنچ چکی تھی. اور وہ سٹیج یہ تھی کہ ہمارا پولیٹیکل ڈکلائن کا ایک آغاز ہو رہا تھا وہاں پہ جا کے، اب 17ویں صدی کے آخر تک پہنچنے میں. تو اور ان ادوار کے اندر اور اس دور کے اصحاب بصیرت کو یہ بات نظر آ رہی تھی کہ اب اسٹیٹ کے بغیر، اسٹیٹ تو نہ کہیں اس کو، جو بھی بادشاہت تھی مسلم یا جو بھی ایک ریاستی نظام جو اس وقت تھا، اب اس کی پیٹرنیج کے بغیر اب اسلامی علوم کا جو پھیلاؤ ہو چکا ہے، اب اس کی کانٹینیوٹی ایک بڑا ایشو تھا کہ جب اسٹیٹ کی ایک سرپرستی نہیں ہوگی، پیٹرنیج نہیں ہوگی، تو اب اسلامی تہذیب نے علوم کے اندر جو ایک ڈائیورسٹی دی تھی اور بہت کچھ دیا تھا، اب اس سارے کو سنبھالنا اسٹیٹ پیٹرنیج کے بغیر، اس کو سنبھالنے کی جو کوششیں ہوئیں اسلامی تاریخ کے اندر بر صغیر میں بھی، ایران میں بھی، ان سب کا فوکس ایک بات پہ ہی تھا کہ ہماری اسلامی روایت کی تمام سٹریمز کو کسی نہ کسی طرح سنتھسائز کر دیا جائے. اور یہ لوگ اس دور میں، اس دور کا ایک کانٹیکسٹ تھا، ایک ماحول تھا یہ. اور ہمارے ہندوستان میں محب اللہ الہ آبادی اور ایران میں ملا صدرہ، حضرت شاہ ولی اللہ کا نام بھی اسی حوالے سے لیا جا سکتا ہے. تو ان لوگوں کی یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے اپنے سے پہلے موجود علوم کی روایت کو سنتھسائز کر دیا، اسلامی علوم کی روایت کو، جس کو سادہ الفاظ میں تیمور صاحب نے آغاز میں کہہ دیا کہ فلسفہ کو اور عرفان کو سنتھسائز کر دیا. تو اصل میں ان کی، اسی لیے ان کا یہ جتنا بھی کام ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو کسی پہلو سے وہ اشراق کی بنیاد پہ ہوا کام نظر آئے گا، کہیں آپ کو لگے گا کہ وہ پیریپیٹیٹکس کی طرح وہ بھی
جو ماہیت اور وجود کی مباحث ہیں ان کی بات کرتے بھی نظر آئیں گے، اور ان کی اپنی باتیں اگر دیکھیں اور ان کی پریفیس وغیرہ دیکھیں کتابوں کے، تو ان کا ابن عربی سے جو متاثر ہونا ہے اور عرفان کی روایت کا جو تھا معاملہ، اس کی بنیاد پہ یہ سارا کچھ کرنا. تو بہرحال کرٹیک کرنے والوں نے تو اسے انٹلیکچول رومانٹسزم بھی کہا ہے ملا صدرہ کے کام کو، اور کچھ لوگوں نے اس کو فلسفے کے اندر دیکھنے کے لیے اور اس کا تذکرہ کرنے کے لیے، اپریسیشن کے لیے، اس کے لیے فینامینالوجیکل آئیڈیلزم کی اصطلاحات بھی استعمال کی ہیں. لیکن بہرحال ملا صدرہ کی جو اصل کنٹریبیوشن ہے وہ اسلامی روایت کے اندر فکر کی جو چاروں سٹریمز، جن کا تعارف بڑے اچھے انداز میں فاضل صاحب نے دیا آپ کو، مشاء کی جو روایت تھی، ہمارے اشراق کی جو روایت تھی، ہمارے ہاں کلام کی جو روایت تھی، اور ہمارے ہاں عرفان کی جو روایت تھی، تو ان چاروں روایتوں کو انہوں نے سنتھسائز کیا ہے اپنے کام کے اندر. یہ ان کی اصل جو کنٹریبیوشن ہے اس دور کے اندر بھی، اور اس کا آگے ہمیں کافی فائدہ بھی ہو رہا ہے ان علوم کے سنتھسائز ہو جانے کی وجہ سے. تو حکمت کی روایت کے اندر تو یونیورسلز ایک سے ہی رہتے ہیں ہر جگہ پر، تو اس کے اندر سنتھسس ہی بڑا کام ہوا کرتا ہے، اور وہ ملا صدرہ نے بہرحال کر دکھایا ہے ہمیں اسلامی روایت کے اندر. اور ہمارے ہندوستان کے اندر بالکل انہی کے ہی ساتھ، جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ بھی عرفانی روایت سے متاثر ہونے والے تھے، محب اللہ الہ آبادی. انہوں نے بھی یوں سمجھ لیں کہ عرفان فلسفے کا ایک سنتھسس دیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ہماری عرفانی روایت اور ہماری برہانی روایت اور ہماری بیانی روایت، اس کا ایک سنتھسس ان کے ہاں بھی موجود ہے. اور دونوں جو بہت انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ان دونوں کے کام، اور خصوصاً ملا صدرہ کا کام بھی، یہ دونوں کے دونوں ان کا تعلق جو ہے ہماری اپنی علمی روایت کے ساتھ ہی رہا، جو مباحث وجود کی روایت تھی، جو وحدت الوجود اور واجب الوجود کی روایت تھی. تو یہ واجب الوجود اور وحدت الوجود کی روایت کے اندر رہتے ہوئے ہی کام تھے ملا صدرہ کا بھی، اور انہی کا ہی ایک سنتھسس تھا ملا صدرہ کے ہاں بھی اور ہمارے یہاں محب اللہ الہ آبادی کے ہاں بھی. بدقسمتی سے یہ شکایت تو رہی پہلے بھی کہ ملا صدرہ پہ مغربی دنیا کے اندر بھی بہت زیادہ پہلے کام نہ ہو پایا اور ان کی طرف توجہ نہ دی گئی، اور محب اللہ الہ آبادی کے حوالے سے تو بالکل ہی بہت کم کام ہوا. تو یہ ہماری اسلامی روایت کو سمجھنے کے لیے اور اس کا ایک ویلڈ سنتھسس جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے، یہ ملا صدرہ کے کام کو دیکھنا ہمارے لیے بھی، ویسٹ کے لیے بھی یہ بہت کارآمد ہوگا. اور ہمارے لیے یہ بہت سہولت کر دی ہے فاضل صاحب نے کہ اسے بہت اختصار کے ساتھ اور بہت جامعیت کے ساتھ ہمارے لیے ایک مختصر سے کتابچے کی شکل میں اس کو پیش کر دیا ہے انہوں نے. تو بہت شکریہ جی. تمام حاضرین کا بہت شکریہ. جواد بھائی، آخر میں آپ کوئی 2 جملے کہنا چاہیں گے تو عنایت ہو، پھر ہم لوگ مغرب پڑھ لیں گے. 2-3 منٹ. بسم اللہ. سب سے پہلے تو مبارک بہت زیادہ کتاب کی چھاپ کی. تیمور صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا. کتاب چھپنے کا بہت مبارک. فاضل صاحب کو مبارک. سب لوگ یہاں میرے ذہن میں صرف یہ 2-3 چیزیں آ رہی ہیں کہ ہماری جو یونانی فلسفے کی روایت ہے جس کو ہم گریکو رومن ٹریڈیشن کہتے ہیں، یہ کم سے کم 2500 سال پرانی ہے. تو آپ دیکھیں کہ انسان کی کیا گمراہ کن تشریح کی گئی ہے. انسان کی ڈیفینیشن مین از اے راشنل اینیمل، یعنی یا تو انسان ہونے کی شرط ٹھہری کہ عقل یا یہ حیوانی وجود. اچھا، اب جذبہ، قلب، تخیل، ایمان، فیت وغیرہ ہو گیا. جذبات
اور اس کی پھر آگے چلتے ہوئے ہم نے بدترین شکل دیکھی لاجیکل پازیٹیوزم. تو انہوں نے نگیٹ کرنا تھا مذہبی اور غیر مذہبی مابعد الطبیعات کو کہ مذہبی مابعد الطبیعات بھی سب افسانے ہیں اور غیر مذہبی بھی. تو انہوں نے کہا کہ دو طرح کی اسٹیٹمنٹ کو صرف مانیں گے ویلڈ ہے, ایک تو جو میتھمیٹیکل نوعیت کی ہو یا سائنٹیفک. اور کچھ عرصے بعد یہ پرابلم ہو گئی کہ انسانی وجود بھی تو اس طرح ثابت نہیں کرتا, یعنی ہم مابعد الطبیعات کو چھوڑیں, انسانی وجود بھی نہ لیبارٹری میں ثابت ہوگا. میں جواد ہوں یہ میتھمیٹیکل ریالٹی نہیں ہے. اور وہ بڑی شرمناک طریقے سے ختم ہوئی کیونکہ اے جے اور وٹگنسٹائن نے کہا, اور پھر ایک اور چیز انہوں نے کہا یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ صرف وہ اسٹیٹمنٹ درست ہے یا میتھمیٹیکل ہو یا ریاضی ہو. تو یہ اسٹیٹمنٹ کہ میں صرف اس اسٹیٹمنٹ کو مانوں گا جو میتھمیٹیکل کیا وہ بھی ان دونوں میں فال نہیں کرتی. یا اگر غور کریں کہ آپ انورٹڈ کاما میں کر لیں کہ میں صرف باقی سب چیزیں بیکار ہیں, میں صرف ان چیزوں کو مانوں گا جو میتھمیٹیکل ہو یا سائنٹیفک ہو. تو یہ بھی تو ایک فرمائش ہے, یہ بھی ان دونوں میں فال نہیں کرتی. اس میں ایک بس حوالہ ہو, اس حوالے سے میں صرف کہنے کی کوشش کروں کہ کتنا اہم کام ہے جو آپ سب کر رہے ہیں. اللہ آپ کو توفیق دے, اللہ آپ کو وہ طاقت دے. اور پھر ایک بات, کارل پاپر یہ ہمارا لیجنڈ 1994 تک زندہ ہے, 1902 سے آسٹرین جرمن ہے اور 1994 تک وہ زندہ ہے. اب وہ اوائڈ تو بہت کرتا ہے کہ اپنی ساری فلسافیکل اس میں کوئی خدا کا ذکر نہ آ جائے, کوئی مذہب کا نہ آ جائے, اور بڑا سیکولر. مگر دیکھیں وہ کہاں پھنستا ہے اور کئی دفعہ نہیں بھی پھنستا. اس نے کہا کہ اگر یہ لوگ کہیں کہ میں صرف اس اسٹیٹمنٹ کو مانوں گا جو عقلی ہوگی, تو اس نے کہا کہ یہ بھی وہی پرابلم ہے کہ اس کو انورٹڈ کاما میں کر لیں تو یہ بھی ایک فرمائش ہے, یہ بھی ایک فرمائش ہے اور یہ بذات خود غیرت لی ہے. تو اس نے ایک امپورٹنٹ بات ہمیں سکھائی دنیا کو, میری پی ایچ ڈی اسی کے متعلق ہے, اس کے ورلڈ 3 کا نظریہ. اس نے کہا کہ عقلی یا سائنسی منہاج سے چیزیں شروع نہیں ہوتی, نہ علم سٹارٹ ہوتا نہ آگے بڑھتا ہے. یہ ازمپشن سے ہوگا, کسی تکے سے ہوگا, کسی بولڈ گیس سے ہوگا, کسی کریٹو کنجکچر سے ہوگا, کسی ویژن سے ہوگا, کسی خلا میں چھلانگ لگانے سے ہوگا. اور یہ پریورٹی ماننی پڑے گی سو کال غیر عقلی کی عقلی سے پہلے. تو اب جہاں تک ایک آدھ بات اور, یہ بہت فضل صاحب کی یہ بہت ہی مبارک, آپ کو مبارک ہو, ان کو مبارک ہو, ثاقب صاحب نے جس طرح وہ ساری بیان کی. ملا صدرہ کے بعد ایک نام صرف مس ہو رہا ہے دوستوں سے, اس بات کو آگے لے کے علامہ اقبال چلے. ان کو اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ اگر ملا صدرہ کے ہاں آپ دیکھیں کہ فلسفہ, دین, فلسفہ, تصوف یا عرفان, تو اب ریکنسٹرکشن میں تصوف, دین, فلسفہ اور سائنس. یعنی حیرت ہوتی ہے, ابھی میں کل ہی پڑھ رہا تھا کہ علامہ اقبال نے نیوٹن کو, آئنسٹائن کو اور فرائڈ کو اور بایولوجی کے بڑے لوگوں کو کس, اور سب سے فلسفی آف میتھمیٹکس. پچھلے دنوں فزکس کے پروفیسر ہیں یہود بھائی, انہوں نے ایک بات کی تو حیران ہو گیا. انہوں نے کہا علامہ اقبال نے اتنی فزکس کیوں ڈسکس کی, وہ کون سا سائنس پڑھے ہوئے تھے. یہ بالکل عجیب بات ہے. نظری طور پر فلسفی یہ کر سکتا اور صدیوں سے کرتے آئے. اس کے وہ نظری طور پہ بات کرنے سے یہ وہ دعویٰ نہیں کرتے فلسفی کہ ہم سائنسدان ہو گئے, ہم وہ ہو گئے, مگر اس کی جو فلوسافیکل اسپیکٹ ہے. تو ملا صدرہ تو اس قدر اہم بالکل بجایا, اور آپ نے جو اتنی ساری محنت کی ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی, اور جو آپ نے کی ہے. ملا صدرہ تو اس قدر اہم آدمی ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ اقبال سے پہلے اگر کسی نے سنتھسس کیا ہے, انہوں نے فلسفی اور عرفان جیسے تصوف یا عرفان اور دین کا کیا ہے, تو ان چیزوں کو آگے لے کے انہوں نے اس میں 1930 کے قریب جتنی بھی ماڈرن تحقیقات تھی نیوٹن کی, اس کو انہوں نے, تو یہ ان کا بھی ایک, ان سے پہلے بھی ایک وہ چیز بنتے ہیں جس سے آگے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ریکنسٹرکشن کے بعد ہم اس سفر کو یا ملا صدرہ کے سفر کو کہہ لیں یا اقبال کے سفر کو کہہ کے آگے لے کے باوجود چل نہیں سکتے. بہت عمدہ پوائنٹ ہے, بہت شکریہ. کیونکہ وقت اور نماز اور سارا